سبسکرائب کیجئے۔ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، آخر ہم سے وہ کون سی لغزش ہو گئی کہ آج ہم زمانے کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں؟ وہ کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے آج زمانے میں عزت کا تاج ہمارے سروں سے اتار دیا گیا؟ آج دنیا اچھی نظر سے نہیں دیکھتی اور دنیا میں ایک باوقار قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنی پہچان کرانا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے کمزور ناتواں اگر کوئی قوم تسلیم کی جا رہی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کمزور سے کمزور شخص بھی آنکھیں دکھاتا نظر آتا ہے اور پیروں سے کچلتا دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سارے لوگ غیروں پر الزام رکھتے ہوں گے کہ یہ ان کی شرارت ہے، کسی حد تک ہم اس سے اتفاق بھی رکھیں گے، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیں تو یہ مناسب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ آج اگر ہم عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ہماری بہت ساری کوتاہیوں نے ہمیں اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ دنیا میں مسلمان چاہ رہا ہے کہ سیف لائف گزارے، سیکیور لائف گزارے، مصائب و آلام کے پہاڑ اس کے اوپر نہ توڑے جائیں، اور اللہ نہ کرے کبھی مصیبت سر پر منڈلائے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کون سا لاہ عمل تیار کرنا ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی کتاب سے بہتر رہنمائی کرنے والی کوئی دوسری کتاب نہیں ہو سکتی۔ اس کریم نے اپنی کتاب کے ذریعے امم سابقہ کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ ان میں سے کن لوگوں کو کس طریقے سے بچا لیا گیا، اور ان میں وہ کون سا فن اور کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بھی اللہ نے ان صفات کی بنیاد پر ان کی حفاظت فرمائی اور پروردگار جل جلالہ نے انہیں محفوظ و مامون رکھا۔ میں چاہوں گا کہ آج مکمل توجہ کے ساتھ ہمارا ہر وہ طبقہ، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ غریب ہو، ہر ایک بغور سننے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور آج کے بعد سے افکار و نظریات کے اندر تبدیلی پیدا ہو اور ہم اللہ کی نعمت کے مستحق بھی بن جائیں اور اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس سے محرومی سے بچ بھی جائیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، کذبت قوم لوط بالنذر۔ قوم لوط نے انبیاء کو جھٹلایا۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اللہ کے فرستادہ پیغمبر کو جھٹلانے والی قوم اللہ کے عذاب سے کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ میرے کریم جل جلالہ نے آگے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا، تو بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی زوردار بارش فرمائی، تیز ہواؤں کی طرف پتھر ان کے اوپر بھیجے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آسمان سے پانی کی بارش، پانی نازل ہو، آسمان سے بارش برسے، تو آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ جب بارش پورے شہر میں برس رہی ہو تو اس بارش پر ہر ایک بارش سے ہر ایک استفادہ کرتا ہے
اور وہ بارش ہر ایک کو بھگوتی نظر آتی ہے. جو بھی بارش کی زد میں آئے گا یا بارش جس کے اوپر بھی نازل ہوگی وہ انسان بارش سے فیضیاب بھی ہوگا اور بارش اس کے اوپر گرتی ہوئی نظر بھی آئے گی اور بارش سے وہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے وجود کو دھوتا ہوا بھی دکھائی دے گا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا علیہ محاسبا، کہ بے شک ہم نے ان کی طرف ان پر زوردار پتھروں کو بھیجا، لیکن اللہ عز و جل نے اس قوم کے اوپر جب پتھروں کی بارش نازل فرمائی تو ان پتھروں کی بارش کے اندر پروردگار جل جلالہ نے ایسے لوگوں کو محفوظ رکھا جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ گئے، جس کا ذکر قرآن نے کہا الا آل لوط، مگر آل لوط، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو آل تھی، میرے کریم نے اس آل کو محفوظ رکھا اپنے عذاب سے. اور پروردگار نے آگے ارشاد فرمایا الا آل لوط نجیناہم بسحر، اور ان کو رات کے پچھلے پہر میں ہم نے نجات عطا فرمائی. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے مزید ارشاد فرمایا نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان پر احسان تھا. اے میرے کریم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تو نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، جب پتھروں کا طوفان ان کے اوپر آیا، تو آخر آل لوط جو ہے اسے تو نے بچا کیوں لیا؟ آخر ان میں کون سی خوبی تھی؟ آخر ان میں کون سا وصف تھا؟ آخر ان کی کون سی ادا تھی جو میرے کریم تجھے پسند آئی کہ تو نے قوم لوط کو تو تباہ کر دیا لیکن آل لوط کی تو نے حفاظت فرمائی؟ تو میرا کریم جواب میں ارشاد فرمائے گا کذالک نجزی من شکر، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو. ان میں ایک وصف تھا حضرت لوط علیہ السلام کی آل کے اندر، اور وہ وصف تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے تھے، وہ ناشکری سے کبھی قریب نہیں ہوئے تھے، وہ ایمان کی قدر کرتے تھے، وہ دولت کی قدر کرتے تھے، وہ اسلام کی قدر کرتے تھے، وہ پیغمبر کی قدر کرتے تھے، وہ انبیاء کی قدر کرتے تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے تھے. پتہ یہ چلا اگر دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی مسلمان اللہ کے عذاب سے اور قوم کی تکالیف سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکر کے دامن کو تھام لے. جب شکر کے دامن کو وہ تھام لے گا تو میرا مولا اس شکر کرنے والے کے شکر کو ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی حفاظت فرمائے گا. آج جتنی بھی نعمتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ناشکری کی طرف ہم بڑھ گئے، ہم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اور یہ ناقدری کی سزا ہے جس کی وجہ سے آج نعمتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج نعمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی وہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں پر اس کا شکر بجا لایا جائے، اس لیے کہ جب نعمتوں پر شکر کوئی بجا لاتا ہے، جب نعمتوں کی کوئی قدر کرتا ہے تو منعم حقیقی اس قدر کرنے والے سے راضی ہوتا ہے اور اس قدر کرنے والے سے وہ نعمت چھینتا نہیں بلکہ اسے مزید نعمتوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سعودی کے اندر رہنے والے، گلف میں رہنے والے، گلف کے اندر رہنے والے، مشرق وسطی میں کاروبار کرنے والے یا مشرق وسطی کے اندر ملازمت کرنے والے، جب ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، جب ان کے پاس مال و زر کی فراوانی تھی، اللہ ماشاءاللہ میں سب پر الزام نہیں رکھتا لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ اس دولت کی فراوانی کی بنیاد پر کیا کیا انہوں نے اس دولت سے، تو ان دولت کا استعمال کچھ لوگوں نے تو اچھے
کاموں میں ضرور کیا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے اس دولت کا استعمال غلط کام میں بھی کیا ہوگا، عیاشی میں بھی کیا ہوگا، فضول خرچی میں بھی کیا ہوگا، غلط کاموں میں بھی کیا ہوگا۔ آج سچویشن کیا ہو گئی؟ مشرق وسطی میں ملازمت کرنے والا انسان سیلری سے محروم دکھائی دیتا ہے۔ آج اسے پریشانی لاحق ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا تو اپنے ملک میں جانے کے بعد میں کیا کروں گا؟ میں نے وطن عزیز کے اندر تو کوئی ایسی چیز بنائی نہیں کہ وہاں سے پلٹ کر آ کر میں اپنی زندگی کو خوشحالی سے گزار سکوں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ مشرق وسطی کے خراب حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ذرا اپنے گریبان میں بھی تو ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ جب قدرت نے دولت دی تھی، جب قدرت نے سرمایہ دیا تھا، جب قدرت نے مال و زر سے نوازا تھا، تو کیا ہم نے اس دولت کا شکر ادا کیا تھا؟ کیا اس دولت کی ہم نے قدر کی تھی؟ ہمارا حال تو یہ رہا، برائیوں پر برائیاں کرتے رہے، بد کرداریوں پر بد کرداریاں ہوتی رہی، عیاشیوں پر عیاشیاں ہوتی رہی، شادیوں کے اندر کروڑوں کا خرچ کیا جاتا رہا اور ایک دوسرے سے دکھاوے کے اندر آگے نکلنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب پروردگار نے اپنی نعمت کی ناقدری دیکھی تو نعمت چھین رہا ہے، محروم کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک نعمت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صرف دولت کا معاملہ نہیں، جان کا معاملہ نہیں، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں نعمت کی ناقدری۔ آج شادیاں ہوتی ہیں، کھانوں کی ناقدری کتنی ہوتی ہے؟ بہت سارا کھانا ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت سارا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نعمتوں کا حساب کون دے گا؟ میں جب امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں جب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر اس کے اندر بیان جب کی گئی تھی تو اللہ اکبر، اس تفسیر کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے جو کی روٹی بھی نہیں، مکمل کھجور بھی نہیں، پھر ہم سے کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کیا تم اچھے جوتے اور ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ قیامت میں میرا مولا اس کا بھی تم سے سوال پوچھے گا۔ جس منعم حقیقی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا اس کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال پوچھے۔ اس نے آنکھ عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، دل عطا فرمایا، کس لیے دیا؟ کیا وجہ تھی دینے کی؟ تو قرآن خود جواب میں کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے دینے کی وجہ یہ تھی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جس پروردگار جل جلالہ نے آنکھ، کان اور دل عطا فرمائے، یہ ساری چیزیں دینے کی وجہ یہ تھی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، نہ ہم نے دل کا شکر ادا کیا، نہ ہم نے آنکھ کا شکر ادا کیا، نہ ہم نے کان کا شکر ادا کیا، بلکہ ہم نے نہ اس کی قدر کی۔ آج آنکھ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں میں روشنی کس نے عطا فرمائی؟ آپ نے کتنی محنت سے یہ روشنی حاصل کی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ میرے کریم کا کرم ہے کہ بن مانگے اس نے آنکھ بھی عطا فرمائی اور آنکھ کی روشنی بھی عطا فرمائی۔ اس کریم کا کرم ہے کہ بن مانگے اس نے کان بھی عطا فرمائے اور سماعت بھی عطا فرمائی، بن مانگے اس نے دل بھی عطا فرمایا اور دھڑکنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں تو اس لیے تھی تاکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن آنکھیں غلط کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں، زبان غلط کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، کان غلط باتوں کو سننے میں خرچ ہو رہے ہیں، دل غلط محبت کے اندر خرچ ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کا شکرانہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے اب جو بات عرض کر رہا ہوں غور سے سننا، یہی وجہ ہے جب آنکھوں کی قدر ہم نے نہیں کی تو دشمن اور دوست کے درمیان تمیز نہ کر سکے، جب آنکھوں کی قدر ہم نے نہیں کی
تو حالات دیکھنے کی قوت ختم ہو چکی. جب آنکھوں کی قدر ہم نے نہیں کی تو ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. جب آنکھوں کی قدر ہم نے نہیں کی تو ہماری بینائی کمزور ہو گئی. لیکن جن لوگوں نے آنکھوں کی قدر کی ان کا حال یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں رہ کر کے نہاون کا مشاہدہ کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آنکھوں سے قرآن دیکھا تھا اور مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا تھا. جن مسلمانوں کی راتیں آنکھوں کو گندی کرنے میں گزرتی ہوں انہیں زمینی حقائق نظر نہیں آتے. جن لوگوں کی آنکھیں گندی پکچریں دیکھتی ہوں انہیں دنیا کے حالات نظر نہیں آتے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے یہ ساری چیزیں اس لیے عطا فرمائیں تاکہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کا شکر بجا لائیں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.